ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہ مبارک رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محترم حضرات، آج کا یہ اجلاس جس عنوان پر منعقد کیا گیا ہے وہ یقیناً مسلمانوں کا ایک بہت حساس عقیدہ ہے، اور وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی فرید صاحب نے ابھی آپ کے سامنے بہت بنیادی تمہیدی باتیں عرض کی، اور اس اجلاس کے اصل روح رواں حضرت مفتی مولانا مفتی سمین اشرف صاحب جو ابھی اسٹیج پر موجود ہیں، ان کا اصل خطاب آپ کے سامنے ہونا ہے۔ حضرت مفتی صاحب دہلی تشریف لائے، اور وہاں سے ہمارے علاقے میں بھی حضرت کا سفر ہوا۔ میں تو بیچ میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کارگزاری کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اور ہمارے علاقے میں مدرسے کرولی شہر میں حضرت کا پروگرام ہوا، اور ہاں ان کو بھی سمجھانا ہے زیادہ جی۔ میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دارالعلوم میں جب پڑھتے تھے اس وقت میں حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ کا پروگرام ہوا تھا۔ اس وقت میں ہم تو ہاپوڑ میں تھے اور دارالعلوم میں پروگرام تھا، لیکن وہاں تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے، تو ہمیں اس وقت میں سمجھ میں نہیں آیا کہ دارالعلوم والوں نے یہ پروگرام کیوں رکھا ہے۔ اس کے بعد جب دارالعلوم پہنچ گئے اور دارالعلوم سے فارغ بھی ہو گئے تو وہاں تحفظ ختم نبوت کا شعبہ قائم دیکھا، اور وہاں کچھ حضرات اس میں مصروف دیکھے، تو ہم اپنے طور پہ یہ سوچتے تھے کہ یہ بس ایسے ہی دارالعلوم نے ایک شعبہ قائم کر دیا جس طرح اور بہت سارے شعبے ہوتے ہیں تزیین کے لیے مدرسوں میں۔ لیکن جب راجستھان میں یا کام شروع کیا اور ہمارے علاقے میں جانا آنا ہوا، دھولپور، بھرتپور، الور کے جو دیہی علاقے ہیں، بنجر علاقے ہیں، تو وہاں احساس ہوا کہ واقعی یہ جو شعبہ دارالعلوم نے قائم کیا کتنی دور رس نگاہیں ہمارے بزرگوں کی، اکابرین کی ہیں، اور اس فتنے سے کتنی آگاہی ان کو ہے۔ ہمارے دھولپور اور بھرتپور کے علاقے میں جو کمزور علاقے ہیں، ان کمزور علاقوں میں ختم اس قادیانیت کا اتنا زیادہ غلبہ ہو چکا ہے، اور وہاں وہ اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ کے تصور سے باہر کی چیز۔ یعنی حیرت یہ ہے، ہم ایک گاؤں میں گئے، وہاں باڑی، دھولپور ضلع میں باڑی ایک جگہ ہے، بہت پرانا علاقہ ہے، مسلمان بہت مضبوط وہاں پر تھے، اور اس مضبوطی کا آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے دنوں باڑی تحصیل سے ایک مسلمان بی جے پی سے ودھائک بن کر کے آیا۔ وہاں مسلمانوں کی بہت مضبوط تعداد ہے۔ اس علاقے میں، اس اطراف میں، دیہات میں قادیانیوں کے مدرسے قائم ہیں۔ انہوں نے اپنا
مسجد تو نہیں کہہ سکتے لیکن انہوں نے اپنے طور پر اپنی عبادت گاہ مسجد بنا رکھی ہے. ایک گاؤں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہاں باقاعدہ ان کا ایک درسگاہ ہے اور جو ہے نا پڑھائی کی جگہ ہے, اور ان کا مولوی کوئی ہے, مڑا اس گاؤں کا نام. تو جا کے دیکھا تو معلوم چلا واقعی وہاں ان کی سب کچھ ہے. ان کے جو معلم تھے ان سے ملاقات کی تو معلوم یہ چلا کہ وہ معلم بھی کوئی باہر کا نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ بھئی اس طرح کے باطل تنظیموں اور باطل تحریکوں کی اگوائی کرنے کے لیے اور ان کی رہبری کرنے کے لیے تو دور سے کہیں سے باہر سے لوگ آئے ہوں گے. حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ جو معلم ہے ان کا, وہ بھی بھرتپور ضلع کا ایک نوجوان لڑکا, اور وہ قادیان میں جا کر کے پڑھ کے آیا. قادیان میں جا کر کے پڑھ کے آیا. یعنی ہم پہنچے ہیں اس گاؤں میں 2016-17 میں, اور وہاں ان کا آدمی پڑھا کر کے معلم بن کر کے آ گیا, اور مسجد پر انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنا دی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارا کام بہت ہے, سب جگہ جماعت جاری ہے, مدرسے ہیں, یہ ہے وہ ہے. ابھی حضرت ہمارے یہاں آئے تو ہمارے ایک تنظیم کے ایک ساتھی جو دیہاتوں میں جاتے آتے رہتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ بھرتپور اور دھولپور کے جو اس دیہات کے جو علاقے کے گاؤں ہیں, دیہاتی جو گاؤں ہیں, وہاں کے بچوں کو یہ لوگ قادیان لے جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو پڑھاتے ہیں. اور ہندوستان بھر میں زیادہ تر معلمین اور مبلغین ان کے وہ ہمارے راجستھان کے ہیں, دھولپور کے. اور ایک قادیانی سے ملاقات ہوئی ہمارے ایک ساتھی کی, نون کے ایک ساتھی کی, تو اس نے وہ یہ بن کر کے, میں نے اس سے کہا تھا کہ تم اس طرح بات کرنا کہ میں بھی اس تمہاری جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہوں. ماسٹر جاوید ہے ہمارے, ان سے کو میں نے بھیجا تھا. تو انہوں نے اس انداز سے بات کی تو وہ تھوڑا سا راز اس نے کھولے. اس نے بتایا کہ پورے راجستھان میں ہمارے 2 سینٹر ہیں, اور ان میں پہلا سینٹر جے پور ہے اور دوسرا سینٹر دھولپور ہے. جے پور سنبھالتا ہے پورے جے پور, اجمیر, بیاور, ادھر پورا علاقہ ہے, اور سیکر یہ سب تمہارا شیخاواڑی, اس کو جے پور سنبھالتا ہے. اور دھولپور وہ نیچے مشرقی راجستھان ہے, دھولپور ہے, بھرتپور ہے, الور ہے, کرولی ہے, دوسا ہے. 37 معلم ان کے ماسٹر وہ جے پور کے, یہ جے پور سینٹر سے اس وقت اب سے 4 سال پہلے کی بات ہے, 4 سال پہلے 37 معلم یہاں کام کر رہے ہیں, اور اس سے زیادہ وہ دھولپور کے علاقے میں کام کر رہے ہیں. تو میرے دوستوں, باطل جگہ ہوا ہے, کام کر رہا ہے, اور ہم سو رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں ایک تو ہے عقیدہ اور ایک ہے اعمال. عقیدہ اور اعمال. اعمال سے زیادہ اہمیت عقیدے کی ہے, لیکن آج چاروں طرف محنت ہو رہی ہے اعمال کی درستگی کی. مدرسوں میں اعمال پڑھائے جا رہے ہیں, خانقاہوں میں یا مثال کے طور پہ جماعت کی لائن سے اعمال کی گویا کہ عملی مشق کرائی جا رہی ہے. لیکن عقیدہ کون سکھلائے گا؟ مدرسوں میں بھی عقیدہ اگر پڑھایا جاتا ہے تو وہ ہفتم میں جا کر کے, ششم میں جا کر کے عقیدۃ الطحاوی پڑھائی جاتی ہے, اور اس میں بھی ان فرق باطلہ کا تذکرہ ہے جاتا ہے جو اب سے ہزاروں سال پہلے کے معتزلہ, خوارج اور جو ہے جبریہ, قدریہ, جن کو آج کل ان کا وجود بھی نہیں ہے. بہت سارے ایسے عقیدے کے تذکرے ہیں اس میں جن کا کوئی وجود نہیں ہے, یا اگر وجود ہے تو وہ کسی دوسری شکل میں ہے. تو اہل مدارس بہت سارے یہاں موجود ہیں, ان سے بھی میری درخواست ہے, حضرت بھی اس بات کو بار بار کہیں, حضرت کی بات سن کر کے ہی یہ کچھ باتیں میرے کو بولنے کی ہمت ہوئی ہے, جسارت ہوئی ہے کہ ہمارے مدرسے والے, ہمارے اسکولوں والے وہ بچوں کو شروع سے عقیدے کی تعلیم دیں. حدیث میں ہم عام طور سے جو ہے نا لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک ذرہ برابر بھی ایمان, تھوڑا سا بھی ایمان بچا کے دنیا سے لے گیا آدمی تو وہ یقینی طور پر ایک نہ ایک دن جو ہے وہ جنت میں جائے گا. تو ایمان بچتا کس چیز سے ہے اور بگڑتا کس چیز سے, خراب کس چیز سے ہوتا ہے؟ ایمان کے بڑھنے اور بگڑنے کا نام ہی عقیدہ ہے. اگر
عقیدہ توحید بگڑ گیا تب بھی مسئلہ غلط, اور عقیدہ نبوت بگڑ گیا تب بھی مسئلہ غلط. ہم کیا سمجھتے ہیں عام طور سے کہ عقیدہ توحید میں گڑبڑ پیدا ہو گئی تو جنت و جہنم کا مسئلہ آئے گا, اور عقیدہ رسالت کے تعلق سے تقریباً اندھیرا چھایا ہوا ہے. عقیدہ رسالت کے تعلق سے ہم پڑھے لکھے لوگوں کا حل بھی ہے, یہاں تک کہ میں بہت زیادہ آگے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مولوی لوگوں کے دماغوں میں بھی عقیدہ رسالت کی صحیح توضیح اور صحیح تشریح نہیں ہے کہ عقیدہ رسالت وہ کن کن چیزوں سے بگڑ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اور یقینی بات ہے کہ حضرت فرمائیں گے تفصیل سے اس بات کو کہ اگر عقیدہ رسالت میں اگر کمی ہے تب بھی آدمی ایمان والا نہیں ہے, تب بھی مسلمان نہیں ہے. اس لیے بہت مبارک ہیں آپ حضرات کے اس مجلس میں آئے ہیں, اور میں خاص طور سے حضرت مولانا مفتی سمیر اشرف صاحب کا تمام حضرات کی طرف سے, تمام راجستھان والوں کی طرف شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گراں قدر وقت نکالا, اور اس سلسلے میں مولانا محمود صاحب نے خاص طور سے حضرت کو آمادہ کیا, راجستھان کی طرف توجہ دلائی. یہ دونوں حضرات اکابرین جو ہے وہ قابل مبارکباد ہیں کہ ان حضرات نے فکر لی ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی فکروں کی بنیاد پر انشاءاللہ راجستھان میں حالات بدلیں گے, اور ہم سب نوجوان انشاءاللہ اس کی ارادہ کریں اور ہمت جٹائیں کہ ہم کو کام کرنا ہے اور جاگ جانا ہے, اور کسی بھی قسم کے جتنے بھی, چاہے وہ قادیانیت والا فتنہ ہو, شکیلیت والا ہو یا کوئی اور فتنہ ہو, ان تمام فتنوں کی کو ناکام کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے اور پوری جو ہے تن من دن کی بازی لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل تحفظ دین راجستھان انڈیا کو, اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے.